عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات و صفات، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک له لا قدبہ، جو رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، دعاؤں کے تعلق سے خطبے سنیں، جس میں پچھلا خطبہ دعا میں کن کن چیزوں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، وسیلے کا معنی کیا ہے، وسیلے کی حقیقت کیا ہے، کون سا وسیلہ جائز ہے۔ اس میں سے آپ نے یہاں تک سنا تھا کہ دعا کے اندر 3 وسیلے ایسے ہیں جن کو لیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ پہلی صورت آپ نے سنی تھی کہ بندہ دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء و حسنہ کا وسیلہ لے، جس کی دلیل آپ نے سنی سورہ اعراف آیت نمبر 180، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، سنن ترمذی سے حدیث 3475، سنن ابو داود سے حدیث 1995۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی ہر وہ دعا جس کا آغاز اللہ کی صفات اور اللہ کے نام سے، یا جس کا اختتام اللہ کی صفات یا اس کے نام سے ہے، یہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنہ کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنی بھی دعائیں پڑھیں گے نا، 100 میں سے 90% آپ کو ایسی دعائیں ملیں گی جن میں اللہ کی صفات موجود ہے یا اللہ کا نام موجود ہے، اسماء و حسنہ موجود ہے۔ مشہور دعا دعائے استخارہ، اللہم انی استخیرک بعلمک، اس میں بھی موجود ہے۔ مشہور دعا جو حضرت عبداللہ بن عمر افطار سے پہلے کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، برحمتک التی، اللہ کی صفات موجود ہے، رحمت، اس کا وسیلہ دیا جا رہا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے واسطے سے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے مدد چاہتا ہوں۔ تو آپ جتنی دعائیں معصورہ ہیں نا، آپ پڑھیں گے تو زیادہ تر دعائیں ایسی ملیں گی جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام موجود ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفات موجود ہے۔ تو پہلی صورت دعا میں وسیلہ چاہنے کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنہ سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات سے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ دوسری صورت وسیلے کی، بندہ جب دعا کرے تو دعا میں اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنائے، جو اس نے عمل کیا ہے خالص عمل، اس کی نظر میں جو سب سے اچھا عمل ہے، اس عمل کو وسیلہ بنا کر کے اس کے وسیلے سے دعا کرے۔ اور یہ بھی ایک بہترین صورت ہے، جیسے پہلی بہت اچھی جس کا کئی سارے دلائل موجود، ایسے ہی انسان اپنے عمل کو وسیلہ بنائے، اللہ اگر میں فلاں عمل صرف تیرے لیے کیا تھا، یا اللہ تو جانتا ہے آج میری یہ حاجت پوری کر دے، آج مجھے یہ چیز عطا کر دے، مجھ سے یہ چیز دور کر دے، تو اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث کے چند ٹکڑے جو مین ہیں وہ میں پڑھوں گا یہاں۔ سنن ترمذی کی
صحیح بخاری کی اور سنن ترمذی میں بھی ہے، حدیث نمبر 3465، حدیث نمبر 3465 ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم یمشون اذا اصابهم مطر فآووا الى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض انه والله يا هؤلاء انظروا اعمالنا انظروا اعمالنا انظروا اعمالنا فقد صدق فادعوا الله بها۔ یہ اس حدیث کے شروع کے ٹکڑے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے 3 لوگ، ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم، 3 لوگ کہیں سفر میں نکلے، یمشون فاصابتهم مطر، وہ چل رہے تھے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ فآووا الی غار، ایک غار کے اندر پناہ لی۔ بارش رکے گی چلیں گے، آج بھی ہوتا ہے، بارش تیز ہو رہی ہے، کہیں رک جاتا ہے بندہ جہاں بارش سے بچنے کا بندوبست ہو، کسی گھر میں رک گیا، کسی غار میں رک گیا، رک گئے وہ بھی غار کے اندر، بارش ہو رہی ہے تیز۔ فانطبق علیہم، غار کے اندر تھے، اوپر سے ایک دوسری چٹان گری، وہ غار کے منہ میں آ گئی، غار بند ہو گئی، نکلنے کا راستہ نہیں، کوئی چھوٹا پتھر نہیں تھا کہ اندر سے دھکا دے کر اس کو ہٹا دیں۔ اس غار کا منہ بند ہو گیا، پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیے وسیلے کی حقیقت کو سمجھیے، پھنس گئے ہیں۔ اس دور میں بھی کوئی نبی ہوگا، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ کیا کرتے؟ اے اللہ نبی کے طفیل سے ہمیں بچا لے، فلاں ولی کے بزرگ سے طفیل سے ہمیں بچا لے، فلاں بزرگ کے طفیل سے ہمیں بچا لے۔ پھنس گئے غار میں، کیا کریں؟ فقال بعضهم لبعض، ان میں سے ایک نے دوسرے کو کیا کہا کہ انظروا اعمالنا، وہ سارے اپنے اپنے عملوں میں غور و فکر کرو، کیا کرو؟ اپنے عملوں میں غور و فکر کرو۔ فإنه لا ينجو الا والله، اللہ کی قسم اگر تمہیں نجات ملے گی، ہمیں نجات مل سکتی ہے تو یہی ایک راستہ ہے، اب اور کوئی راستہ نہیں۔ کیا؟ جو ہاں تم نے عمل صالح صرف اللہ کے لیے کیے، فادعوا اللہ بہا، اس کے ذریعہ سے اس کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرو۔ کیا کرو؟ اس اپنے صالح عمل کو وسیلہ بناؤ، اور اپنے تئیں جس نے جو عمل کیا ہے وہ رب کے سامنے وسیلہ بنا کر کے دعا کرے، اس کے ذریعہ، فادعوا اللہ بہا، اس کے ذریعہ اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ ان تینوں لوگوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا۔ فاما احدہم، ان میں سے ایک نے کیا کہا؟ اللہم ان کنت تعلم انہ کان لی اجیر عمل بہ، میرے رب تو جانتا ہے ایک شخص میرے پاس مزدوری کر رہا تھا، اس کی مزدوری میرے پاس رہ گئی تھی، ایک سا اس کا میرے پاس رہ گیا تھا، وہ بعد میں اپنی اس مزدوری کو لینے آیا میرے پاس۔ میرے رب میں نے اس کی جو قیمت میرے پاس رہی تھی، جو چیز رہ گئی تھی وہ، اور اس سے جو مجھے نفع ہوا تھا میں نے وہ اس کے ساتھ اس کو دے دیا۔ اس مزدور کو اس کی اصل قیمت اور اس کی اصل قیمت سے جو مجھے منافع ہوا تھا، جو فائدہ ہوا تھا، میں نے وہ فائدہ بھی اور اس کی اصل قیمت بھی اس کو دے دی۔
ایک نے یہ کہا اللہم ان کنت تعلم ان ھذا خشیتک، اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیرے ڈر کی وجہ سے تھا، تیری رضا کے لیے تھا، تو فانساخت عنہم السحر، اے اللہ تو میرے اس عمل کو قبول کر کے اس چٹان کو اس غار کے منہ سے ہٹا دے۔ ایک نے کیا کہا کہ میں نے جو مزدوری اس کی رہ گئی تھی وہ دی اس کو، اس کی اجرت بھی، اس سے فائدہ بھی اس کو دے دیا۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے تھا، تجھ سے ڈرتے ہوئے تھا، تو تو میرے اس عمل کو وسیلہ بنا کر کے کیا کر، چٹان کو ہٹا دے۔ حدیث کا الفاظ کیا ہے؟ فنساخت، وہ ہٹ گئی تھوڑی سی، کچھ راستہ بن گیا۔ اب کیا وسیلہ لیا اس نے؟ یہ جو حدیثیں ہیں، یہ جو سابقہ انبیاء کے واقعات، سابقہ قوموں کے واقعات قرآن کے اندر کس لیے ہیں؟ ينزل القرآن على 5 اوجہ، قرآن ہو یا حدیث، 5 چیزیں ہیں، ان میں 5 چیزوں پر نزول ہے ان کا۔ ان الحلال والحرام، ایک حصہ حلال ایک حرام، کہا فاحل الحلال، لوگو حلال کو حلال جانو، واجتنب الحرام، حرام سے بچ جاؤ، المحکمات والمتشابہات، ایک حصہ محکمات، محکمات واضح واضح چیزیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا کہا؟ فاتبعوا المحکمات، کا محکمات کی اتباع کرو۔ اور چوتھا والمتشابہات، متشابہات، متشابہات عرف عام میں ملی جلی آیتوں کو لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت میں متشابہات سے مراد کیا ہے؟ وہ چیزیں جو تقدیر سے تعلق ہوں، جیسے اللہ کی صفات سے تعلق ہوں، آخرت کے تعلق سے ہوں، جنت سے ہوں، جہنم سے ہوں، نہیں دیکھی ہیں، تو کیا کہا؟ فآمنوا بالمتشابہات، متشابہات پر ایمان لاؤ، اس کی کھوج میں نہ پڑو۔ 5ویں چیز والامثال، مثالیں، مثالوں کے بارے میں کیا کہا؟ فاعتبروا بالامثال، مثالوں سے عبرت پکڑو۔ یہاں عبرت کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنایا، کیا ہوا؟ دعا قبول ہوتی دکھائی دی، چٹان تھوڑی سی کھسک گئی اور راستہ تھوڑا بن گیا، لیکن ابھی بھی ایسا راستہ نہیں بنا کہ وہ نکل جاتی۔ فقال الآخر، دوسرے نے کہا، کیا کہا؟ اللہم ان کنت تعلم انہ کان لی ابوانی شیخانی کبیرانی، میرے رب تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے، ابوانی دونوں تھے، ماں بھی باپ بھی، شیخانی کبیرانی بہت بوڑھے تھے، میں ان کی بہت خدمت کرتا تھا، بکریاں چراتا، رات میں جب بکریوں کے ریوڑ کو واپس لے کے آتا، پہلے دودھ نکالتا، اپنی ماں کو پلاتا، اپنے باپ کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دیتا۔ وجئت فقد رقدت، ایک دن میں آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، ایک دن میں لیٹ آیا اپنی بکریوں کو لے کے اور میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ وَأَهْلِي وَعَيَالِي يَتَزَاغُونَ مِنَ الْجُوعِ، میں دودھ نکال کر کے اپنے ماں باپ کے پاس کھڑا رہا کہ میرے ماں باپ کی آنکھ کھلے، میں پہلے ان کو دودھ پلاؤں پھر اپنے بیوی بچوں کو۔ کرے گا کوئی ایسا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ سب سے پہلا من احق بحسن صحابتی، پوچھا تھا اللہ کے نبی سے کہ سب سے زیادہ اچھائی کا، حسن سلوکی کا مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا امک 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 ثم ابوک، 3 مرتبہ کہا تھا، تیری ماں تیری ماں تیری ماں پھر تیرا باپ، سب سے پہلے ماں اور باپ ہوتا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ سیکنڈ نمبر پہ، فرسٹ پہ خود بیوی بچے، کبھی نہیں ہو سکتی، بیوی کبھی نہیں ہو سکتی، فرسٹ نمبر پہ کبھی نہیں۔ اور جس کی ہے حقوق الگ الگ ہیں، حق ادا کیجئے، لیکن ماں ماں ہے، ماں کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا میں کھڑا رہا حتی طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ اور حدیث کا الفاظ کیا ہے؟ وَأَهْلِي وَعَيَالِي يَتَزَاغُونَ مِنَ الْجُوعِ، بھوک سے میرے بیوی بچے بلک رہے تھے۔ میں نے کیا کیا؟ میرے رب، میں نے اپنے ماں باپ کو پہلے دودھ پلایا تھا۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا
ھذا الامر خشیت لک، اے اللہ اگر میرا یہ عمل، میرا یہ معاملہ صرف تیرے ڈر سے اور تیری رضا کے لیے تھا، فانساخت الصخر، اے اللہ تو اس عمل کو قبول کر کے اس کے بدلے میں کیا کر، اس چٹان کو ہٹا دے۔ چٹان تھوڑی اور کھسک گئی، راستہ اور بن گیا۔ دونوں بندوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لیا اور راستہ بنتا گیا۔ تیسرے نے بھی اپنا ایک نیک عمل پیش کیا۔ اس نے کیا کہا؟ اللہم ان کنت تعلم ان ابنت عم، اللہ تو جانتا ہے میرے چچے کی لڑکی جس کو میں نے اجرتاً اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کچھ اجرت دی تھی، اور جب میں اپنی خواہش پوری کرنے لگا اس نے مجھے ایک جملہ کہا، اتق اللہ۔ کیا کہا؟ اتق اللہ۔ میں نے کیا کیا؟ اپنی اس چچے کی لڑکی کو چھوڑ دیا، اور وہ جو پیسہ میں نے اس کو دیا تھا وہ بھی نہیں لیا۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الفعل خیر لی، اللہ اگر میرا یہ معاملہ تیرے ڈر کی وجہ سے تھا، تجھ سے ڈرتے ہوئے تیری رضا کے لیے میں اس برے کام سے، زنا سے باز آیا تجھ سے ڈرتے ہوئے، اللہ ان کنت تعلم، تو جانتا ہے اگر میں نے اس برائی سے اپنے آپ کو روکا تو صرف تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے، تیری رضا کے لیے، اللہ تو کیا کر، اس چٹان کو ہٹا دے۔ حدیث کا الفاظ آخری کہ وہ چٹان کھسک گئی اور وہ تینوں وہاں سے بآسانی نکل گئے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اعمال صالحہ کو وسیلہ لیا جا سکتا ہے اور لینا چاہیے۔ اب اپنا اپنا فیصلہ کرو، کیا کوئی لیتا ہے کبھی کبھی ایسی دعا کی کبھی کسی نے؟ لیکن ہاں ایسے الفاظ تو سنے ہوں گے، دوسروں کو وسیلے کے لیے، بزرگوں کو، بڑوں کو، فلاں کو، اللہ کے نبی کو، فلاں کو پکارا ہوگا، لیکن ایسا کیوں بھائی؟ یہ تعلیم کی کمی ہے اور یہ سچ کی کمی ہے۔ جھوٹ اتنا عام کیا کہ جھوٹ عام ہو گیا، سچ دب گیا، سچ چھپ گیا۔ حوالہ ہے صحیح بخاری کے اندر، حوالہ ہے صحیح مسلم کے اندر، حوالہ ہے سنن ترمذی کے اندر، یعنی یہ حدیثوں کے اندر، کتابوں کے اندر موجود، لیکن پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں، اس لیے کہ ایسا کوئی کہنے والا تھا ہی نہیں، نہ کبھی حدیثوں کی کتاب آئی گھر میں، نہ ہمیں یہ پتہ لگا کہ اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ لینا چاہیے۔ ہم نے کیا کیا سن لیا، لوگ دعائیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے نبی ذرا ہمارا حال تو دیکھیے۔ یہ جملہ کس کو کہنا چاہیے؟ اللہ کو کہنا چاہیے۔ ہم ایسے فلاں کے توفیل سے، فلاں کے صدقے سے، فلاں کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول کر لیجئے۔ یار شریعت میں کوئی اس کی نص بھی ملتی ہے کیا کبھی کسی نے ایسا کہا ہے کیا؟ ہم اپنے اعمال صالحہ کو چھوڑ کر کے اے اللہ فلاں بزرگ کے طفیل سے میری دعا قبول کر، ہم یہ کہیں نا اے اللہ فلاں جو میں نے عمل کیا تھا، اے اللہ اگر تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس کے صدقہ طفیل میں میری دعا قبول کر، جس کا زندہ جاوید ثبوت موجود ہے۔ تو یہ سنن ترمذی کی حدیث 3465 ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان تینوں لوگوں نے اپنی اپنی دعاؤں میں اپنا اعمال صالحہ وسیلے کے طور پہ پیش کیا۔ دو صورت ہوگی، ایک تو اللہ کے اسماء و حسنہ کا وسیلہ، دوسرا اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ۔ تیسری صورت، کسی نیک بندے کی دعا کو وسیلہ بنایا جائے، کسی نیک بندے کو جو موجود ہو، نیک ہو اور موجود بھی ہو۔ ایک بندہ نیک ہے، میں یہاں ہوں، وہ بمبئی میں ہے، موجود تو نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ ایک نیک ہے لیکن نیک تھا، چلا گیا، انتقال کر گیا، تب بھی موجود نہیں۔ شرط یہ نیک ہو، اس کو وسیلے کے طور پہ پیش کیا جائے، نیک ہو، اس کی دعا کو وسیلہ بنایا جائے، اس کی دعا کو وسیلہ بنایا جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 64، سورہ نساء
آیت نمبر 64 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ وما ارسلنا میں نے جتنے بھی رسول بھیجے وما ارسلنا من رسول میں نے جتنے رسول بھیجے ہیں سب کی امت کو کیا حکم دیا الا لیطاع باذن اللہ میرے حکم سے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اسی میں نجات ہے۔ ذرا اس جملے پہ غور کریں تو اور پھر محاسبہ کریں، کیا ہماری خوشیوں میں، کیا ہماری غمیوں میں، کیا ہماری عبادات میں، کیا ہمارے معاملات میں ہر معاملے میں رسول اللہ کی فرمانبرداری ہے، رسول اللہ کی اطاعت ہے؟ الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک جب ان لوگوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیا، تو یہ آپ کو چھوڑ کر کے اوروں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کہیں اور کیوں جا رہے ہیں؟ ان کو آپ کے پاس آنا تھا۔ جاؤوک یہ آپ کے پاس آتے، موجود تھے، آپ کے پاس آتے۔ فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول یہ استغفار کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیم اللہ کو غفور الرحیم پاتے، اللہ معاف کرتا ان کو۔ خود دعا کرتے، نبی کو دعا، نبی دعا ان کے لیے کرتے، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول یہ بھی دعا کرتے اور رسول بھی ان کے لیے دعا کرتے۔ تو پتہ کیا چلا؟ زندہ آدمی، نیک آدمی، اس کی دعا کو وسیلہ بنایا جائے یا اس کو وسیلہ بنایا جائے؟ ایک آیت اس کی دلیل میں۔ دوسری، سنن ترمذی کی حدیث 3578، سنن ترمذی کی حدیث 3578 حدیث ہے وعن عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ قال جاء ان رجلا زریر البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یعافینی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت دعوت ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خیر لک قال فادعوه قال فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يتوضأ فيحسن الوضوء ثم ادعوه بهذا الدعاء اللهم إني أسألك أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة وإني توجهت بك في حاجتي ليقضي سنن ترمذی کی حدیث 3578 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا۔ آدمی کیسا تھا؟ زریر البصر، نابینا آدمی، دکھتا نہیں تھا اس کو، زریر البصر، نابینا آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے اللہ کے نبی سے آ کے کیا کیا؟ کیا کہا فادعوا اللہ، آپ اللہ سے دعا کرو۔ یہ صحابی کا عقیدہ دیکھو۔ آج کا کوئی بڑا ولی ہو نا تو کوئی اس کے پاس جائے، اس سے جا کے یہ نہیں کہے گا آپ اللہ سے دعا کرو، جی میرا یہ صحیح کر دو۔ لیکن صحابی کا عقیدہ تھا کہ یہ صفات اللہ کی ہے، رسول اللہ کی نہیں ہے، تو کہا فادعوا اللہ لنا، آپ اللہ سے میرے بارے میں دعا کرو۔ آج کوئی بہت بڑی پہنچی والی سرکار ہو نا، جب کوئی اس کے پاس جاتا ہے تو اس سے یہ نہیں کہتا ہے، موجود ہو تو یہ نہیں کہتا ہے، اس سے کہتا ہے جی مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ دیکھو نا یہ اس سے کہتے ہیں ایسے لوگ، آج کہہ رہے ہیں نا، دیکھو کہا فادعوا اللہ لنا، عقیدہ دیکھو صحابی کا، اللہ اکبر، اللہ ایسا عقیدہ بنایا ہم سب کا، کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کرو، ان یعافینی، اللہ مجھے عافیت دے دے، میری بینائی آ جائے، میں بھی دیکھوں میں کیسا ہوں، میں بھی دیکھوں دنیا کیسی ہے، میں بھی دیکھوں لوگ کیسے ہیں، میں بھی تو دیکھوں، ان یعافینی، آپ اللہ سے دعا کرو میرے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے بندے، ان شئت دعوت، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں، اگر تو چاہے تو
کوئی بات نہیں میں دعا کر دیتا ہوں. وَإِن شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، ہاں اگر تو چاہے صبر کرے تو تیرے لیے یہ بہتر ہے، صبر کرے تو تیرے لیے یہ بہتر ہے. تو اللہ کتنے سارے نبی نے جن کو آنکھ نہیں ہے ان سے بہتر ہیں بہتر نہیں بہتر، وہ گناہوں سے پاک ہیں. آنکھ والے نے پتہ نہیں کتنے گناہ کیے، اور اللہ نے آنکھ دی تو اللہ پوچھے گا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، وہ میرے بندے میں نے تجھے 2 آنکھیں نہیں دی تھی تو تو نے حق کو سمجھا، تو نے باطل کو باطل سمجھ کر اس سے دور رہا، دنیا کے مزے لیتے رہا، چلتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، ان نعمتوں کا تو نے استعمال نہیں کیا. کہا اگر تو چاہے تو صبر کر اور یہ تیرے لیے بہتر ہے. اس نے کیا کہا؟ فَادْعُوهُ، اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجیے. کیا کر دیجیے؟ اللہ آپ دعا کر دیجیے. تو اللہ کے نبی نے معلوم ہے کیا کیا؟ اس حدیث میں 2 جملے ہیں. ایک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دعا بھی کی، اور ایک یہ کہ آپ نے ایک دعا سکھائی. فَأَمَرَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ أَن يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، جا بہترین وضو کر کے آ، جا کے کیا کر؟ اچھی طریقے سے، جیسے نماز کا وضو کرتا ہے نا، جا وضو کر کے آ. وہ وضو کر کے آیا. اللہ کے نبی سے نے کہا کہ اس دعا کے ذریعے تم دعا کرو. فدعا بها، اس کے ذریعے دعا کرو جو دعا میں تمہیں سکھا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے دعا کیا سکھائی؟ کہا تو اس دعا کے ذریعے دعا کر. کیا کر؟ کیا مانگ تو؟ اللہم انی اسألوک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألوک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، میں اس نبی کے وسیلے سے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں. کیا الفاظ ہے؟ اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس نبی کے واسطے سے، اس نبی کے واسطے سے جو نبی رحمت ہیں، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ وہ اس کے پاس موجود ہیں، اس کے پاس موجود ہیں. اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے کہ تو اللہ سے کیا دعا کر؟ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے اس نبی کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو نبی رحمت ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ دونوں جہان کے لیے رحمت للعالمین ہے، ساری انسانیت کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین ہے. اللہ میں اس نبی کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں. وَإِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ، میں متوجہ ہوتا ہوں اس نبی کے واسطے سے تیری طرف، لِيَقْضِيَ بِهِ حَاجَتِي، تاکہ تو میری اس حاجت کو پورا کر لے، میری اس دعا کو پورا کر لے. فَاشْفَعْهُ، اے اللہ تو ان کی سفارش میرے حق میں قبول کر. اس جملے سے آخر والا جملہ، ان کی سفارش میرے حق میں قبول کر. پتہ کیا چلا؟ رسول اللہ نے دعا کی بھی اور اس کو دعا سکھائی بھی. پچھلے خطبے میں کسی نے لکھا ہے یوٹیوب پہ، جب یہ سنا تو اس حدیث کا حوالہ دیا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر سنیں اس خطبے کو بھی. انہوں نے یہ لکھا تھا اس میں کہ اس میں وسیلے کا ذکر ہے ذکر وسیلے کا، کہ میں نبی کے وسیلے سے، اور دعا بھی سکھائی ہے. یہ دعا ہمیں یاد نہیں ہوگی. رسول اللہ کہاں موجود ہیں؟ اس کے سامنے کھڑے. رسول اللہ نے دعا سکھائی ہے اور کہا تو ایسی دعا کر. آپ کی موجودگی میں آپ سے دعا کرانا، آپ کے وسیلے سے دعا مانگنا حدیث سے ثابت ہے. صرف پورے ذخیرہ حدیث کے اندر اس طرح کا صرف یہ ایک جملہ، اور وہ بھی کس کے ساتھ خاص ہے؟ شارحین، محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خالصۃ لک، اس ضریر البصر کے لیے خالص ہے، اور زندگی میں صرف ایک بار اس نے کبھی بھی اس طرح سے اس کے بعد کبھی دعا نہیں مانگی. صحابہ نے اس کے بعد کبھی اس طرح سے دعا نہیں مانگی. جیسے ایک شخص تھا، بقرہ عید کے دن اس نے قربانی عید کی نماز سے پہلے دے دی. اللہ کے نبی نے عید کے دن خطبہ دیا، خطبے میں، عید کے خطبے میں، کہ جس نے
قربانی کا جانور عید کی نماز سے پہلے ذبح کیا وہ گوشت ہے، عام گوشت، اور جس نے عید کی نماز کے بعد ذبح کیا وہ قربانی ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے کہے میں نے اس جذبے سے کہ آپ کو ہدیتاً میں گوشت پہلے دوں، غریبوں مسکینوں کو میرا گوشت پہلے جائے، میں تو ذبح کر کے آ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ قربانی نہیں ہے۔ کہا میرے پاس ایک بکرا ہے لیکن دانتا نہیں ہے تو ایسا ہے شاۃ تعینی عظیمہ تعینی، دکھنے میں تو دو موٹی بکریوں کی طرح لگتا ہے لیکن دانت نہیں ہے بھی اس کے قربانی میں دے دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں تو دے دے۔ اب یہ کیا تھا؟ سب کے لیے تھا؟ نہیں، خاص تھا۔ یہ ضریر البصر کے لیے خاص جملہ، اور وہ بھی رسول اللہ موجود، سامنے موجود۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ جملہ آپ کی موجودگی میں تو کہا جا سکتا ہے، یہ دعا اور یہ خاص دعا، اس کے علاوہ اور بھی ایسی دلیلیں۔ پتہ کیا چلا؟ تیسری شک وسیلے کی تیسری صورت وہ یہ کہ زندہ موجود آدمی سے دعا کرائی جائے، اس کی دعا کو وسیلہ بنایا جائے، جیسے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اس شخص نے وسیلہ بنایا اور اس نے اپنی دعا میں وہ جملہ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا۔ اس تناظر میں ایک حدیث اور دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، ترس گئے لوگ دانوں کے لیے، پریشان ہو گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 933، صحیح بخاری کی حدیث 933 حدیث ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اصابت الناس قحط، لوگوں کو قحط سالی ہوئی، لوگ پریشان حال ہو گئے، اور لوگوں نے کیا کیا؟ فبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، لوگ قحط سالی سے دوچار تھے۔ فقام اعرابی، ایک عرابی کھڑا ہوا، ایک دیہاتی، اس نے کیا کہا؟ فادعوا اللہ لنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلقت المال وجاع العیال، ہمارے اہل و عیال بھوک سے ترس رہے ہیں، مال ہلاک ہو گیا، دانے کو ترس گئے لوگ، فادعوا اللہ لنا، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ فرفع یدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ اٹھائے، کہاں؟ دوران خطبہ۔ فرفع یدی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ اٹھائے اور فدعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت انس بن مالک کیا کہتے ہیں؟ والذی نفس بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فما نرا فی السماء قطعۃ، اللہ کی قسم آسمان میں بدلی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ اٹھائے جب دعا کے لیے تو آسمان میں بدلی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ فما وضعها حتی صار السحاب امثال الجبال، ابھی اپنے مبارک ہاتھ نیچے کیے بھی نہیں تھے کہ پہاڑ کی چٹانوں کی طرح بدلی امڑ آئی۔ صار السحاب امثال الجبال، پہاڑ کی چٹانوں کی طرح گٹا ٹوپ گھنے بادل چھا گئے، ابھی اپنے ہاتھ دعا سے نیچے بھی نہیں کیے تھے۔ پھر تیسرا جملہ، فما ينزل على المنبر، ابھی آپ اپنے ممبر سے اترے بھی نہیں تھے۔ حضرت انس بن مالک کیا کہتے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ بارش شروع ہو گئی، یتحاد علی لحیتی، آپ کی مبارک داڑھی پر بارش کے قطرے بھی پڑے۔ یہ کیا تھا؟ قحط سالی تھی، بارش ہو نہیں رہی تھی۔ صحابہ نے کیا کیا؟ آپ کی دعا کو وسیلہ بنایا اور اللہ کے نبی سے کہا کہ دانے کو ترس گئے، جانور ہلاک ہو گئے،
بھوک سے مر گئے، پانی نہیں ہے، اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے ممبر سے دعا کی، ممبر رسول سے، دوران دعا ہی بدلیاں چھا گئیں۔ آپ جیسے ممبر سے اترے تو بارش بھی شروع ہو گئی۔ فما زالت حتی جمعۃ الاخری، برابر ایک ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ کتنا؟ ذرا پوری حدیث آپ نکال کے دیکھنا اسلام 360 سے، یا جن کے پاس کتابیں ہوں تو نکال کے دیکھنا 933 نمبر کا پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ دوسرا جمعہ آ گیا، فقام اعرابی او قال غیرہ، وہی اعرابی کھڑا ہوا یا کوئی اور، یہ ہے امانت داری۔ اعرابی او قال غیرہ، وہ یا کوئی اور دوسرے جمعے کو کھڑا ہوا اور کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تہدم البناء وغرق المال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمارتیں منہدم ہونے لگ گئیں، جانور ڈوبنے لگ گئے، مال ہلاک ہونے لگ گیا، پانی اتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ انسان بڑا جلد باز ہے نا، تھوڑا سا وہ ہو جائے تو پھر جزا فضا بھی جلدی کرتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی جانور ڈوب گئے، عمارتیں منہدم ہو گئیں، فادعوا اللہ، اللہ سے دعا کیجیے۔ فرفع یدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ ہے وسیلہ، دعا کو وسیلہ۔ کس تناظر میں حدیث پیش کروں، مین چیز سامنے رکھنی چاہیے ذہن میں کہ بات کس ٹاپک پہ ہو رہی ہے۔ دعا کو وسیلہ بنایا جائے، نیک زندہ موجود کی دعا کو وسیلہ بنایا جائے، یا دعا کو وسیلہ بنایا صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو۔ کہا عمارتیں منہدم ہو گئی، جانور ڈوب گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کیجئے؟ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے، بارش رک جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، فرفع یدی، ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا؟ اللہم حوالینا ولا علینا۔ یہ جملہ کہنا چاہیے جب بارش بہت تیز ہو نا، یہ دعا یاد ہے؟ اللہ ماشاءاللہ، کسی کو گنے چنے انگلی پہ ہوں گے دو چار جن کو یہ جملہ یاد ہوگا۔ جب بارش بہت تیز ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس کو وہاں لے جا جہاں ضرورت ہے، یہاں سے روک لے۔ کیا پیارا جملہ ہے، اے اللہ اس بارش کو وہاں لے جا جہاں ضرورت ہے، یہاں اب ضرورت نہیں، اللہ یہاں سے روک لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، فاشار بیدی، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے، من السحاب، بدلی کی طرف، فنفخت وسارت، جدھر جدھر آپ ہاتھ سے اشارہ کرتے اللہم حوا علینا ایسا اشارہ کرتے، ادھر ہی بدلی صاف ہوتی جاتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ روئے زمین پہ ایسا انسان کوئی نہیں آیا ہے، روئے زمین اور آسمان میں ایسا نبی کوئی نہیں دیکھا ہے، واللہ رحمت للعالمین ایسے ہی نہیں ہے۔ حدیث کا الفاظ ہے کہ جدھر آپ ایسے اشارہ کرتے ادھر ہی مطلع صاف ہوتا جاتا، صاف ہوتا جاتا۔ یہ کس تناظر میں ہے؟ قید سالی ہے۔ اب دیکھیے یہاں تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم ایسا کرو، جو پہلی حدیث آپ نے سنی تھی اس صحابی رسول کو خاص ان کو کہا، یہاں تو یہ نہیں کہا کہ تم کیا کرو، تم دعا کرو اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یہاں تو نہیں کہا، یہاں بلکہ کیا کیا؟ خود دعا کی۔ پتہ یہ چلا کہ وسیلے کی جو تیسری صورت ہے، زندہ آدمی سے دعا کرائی جائے، اس کی دعا کو وسیلہ بنایا جائے، اس کی دعا کو وسیلہ بنایا جائے۔ اس تناظر میں تیسری حدیث اور سنو آپ۔ ایسی قید سالی ہوئی خلافت عمر بن خطاب کے دور میں، سیم یہی کنڈیشن، عمر بن خطاب کے دور میں قید سالی ہو گئی، بارش ہی نہیں ہو رہی، پریشان ہو گئے لوگ۔ چنانچہ اس وقت کیا کیا گیا؟ دیکھیے عمر بن خطاب کون ہے؟ جنتی، جنت میں تیسرے نمبر پہ جانے والے امت محمدیہ میں، دروازہ کھولیں گے رسول اللہ، سب سے پہلے جائیں گے ابو بکر اور دوسرے نمبر پہ عمر بن خطاب، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام مناقب، یہ درجے بتائے ہیں کہ سب سے افضل ابو بکر، اور اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی۔ یہ خلفائے راشدین میں یہ ترتیب ہے۔ کوئی رافضی اٹھے، کوئی دشمن صحابہ اٹھے اور وہ کسی پہ تنقید کرے
تو یہ اس کی اپنی بیماری ہے، اس کو اپنی بیماری کا علاج کرانا چاہیے. یہ ترتیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے، یہ ترتیب رسول اللہ نے بتائی ہے. ابو بکر عمر فاروق خلیفہ وقت ہیں، مدینے کے اندر ہیں. آپ کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ مدینے میں ہے نا. تو حضرت عمر کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے دعا کرتے ہیں، بارش نازل کر. کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ مدینے میں آپ کا روضہ مبارک بھی مدینے میں، تو آپ کو یہ وسیلہ لینا چاہیے نا. لیکن حضرت عمر نے کیا کیا ہے؟ ذرا صحیح بخاری کی حدیث 10 نکال کے دیکھیے. حدیث دیکھو. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. کیا دعا کی ہے حضرت عمر بن خطاب؟ قید سالی ہوئی تو دعا کیا کی؟ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقنا. میرے رب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے. جب ہمارے درمیان قید سالی ہوتی تھی، کوئی پریشانی ہوتی تھی، تو ہم کیا کرتے تھے؟ انا کننا نتوسل، ہم وسیلہ بناتے تھے. کس کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جیسے سنن ترمذی کی حدیث 3578 زریر البصر والی ابھی آپ نے سنی، انہوں نے بھی وسیلہ بنایا رسول اللہ کو، موجود تھے. یہاں پہ بھی ابھی ایک حدیث اور سنی صحیح بخاری کی 933، اس میں بھی صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا. آپ نے ممبر پہ ہی دعا کی، یہاں پہ بھی وسیلہ بنایا. حدیث 10 میں عمر بن خطاب نے کہا انا کننا نتوسل الیک بنبینا. اللہ ہمیں جب پریشانی ہوتی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، لیکن اب کیا ہے؟ اب ہمارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. تو موجود نہیں ہے تو یہ تو کہہ سکتے تھے جو آج دنیا کہہ رہی ہے. دنیا نہیں، یہ بر صغیر کے لوگ جو زیادہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے صدقہ طفیل میں، فلاں ولی کے صدقہ طفیل میں، فلاں کے صدقہ طفیل میں. عمر بن خطاب کہہ سکتے تھے نا ہم رسول اللہ کے صدقہ طفیل میں تو اسے دعا کرتے ہیں، لیکن کیا کہا؟ انا نتوسل الیک بعم نبینا، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو اب وسیلہ بنا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ موجود تھے. تو خود بھی دیکھو کیا ہے، نیک آدمی، جنتی آدمی، لیکن عباس ابن عبد المطلب جلیل القدر عالم، متقی، پرہیزگار، جنتی، کہا اب ہم رسول اللہ کے چچے کو وسیلہ بنا رہے ہیں. فسقینا، اللہ ہمیں سیراب کر دے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہی منظر جس منظر میں رسول اللہ کے دور میں ایسا ہوا تھا تو رسول اللہ نے دعا کی تھی کہ بارش ہوئی تھی، یہاں دعا کی ہے رسول اللہ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے، تو دعا قبول ہوئی اور بارش ہو گئی. کتنی حدیثیں سنی آپ نے؟ 3 حدیثیں سنی کہ نیک آدمی کی دعا کو وسیلہ بنایا جائے، زندے کی، موجود کی. صحیح بخاری کی حدیث 933، صحیح بخاری کی حدیث 10، سنن ترمذی کی حدیث 3578. یہ 3 روایتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ تیسری جو شک ہے وسیلے کی وہ دعا کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وسیلے کی شک نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ 3 صورتیں ہیں دعا میں وسیلہ لینے کی. اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفاتوں کا وسیلہ لیا جائے، اور نیک آدمی کی دعا کو اس سے دعا کرا کر کے اس کو وسیلہ لیا جائے. اس کے علاوہ جو چوتھی اور جو صورتیں لوگ بناتے ہیں، نہ اس کا قرآن میں ثبوت ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ سے ہے، نہ تابعین سے ہے، نہ ائمہ اربعہ سے ہے. میں نے پیچھے بھی کہا تھا کہ کیا کبھی آپ نے کوئی حدیث پڑھی کہ کسی صحابی نے ایسا کہا ہو؟ جیسے یہ روایت ہے
قید سالی کی عمر بن خطاب کے دور کی کیسے وسیلہ لیا؟ یہ کسی روایت میں نہیں ہے کہ دعا کے اخیر میں یا اللہ ہماری دعا کو بزرگوں کے، اولیاء کے، انبیاء کے، خصوصاً رسول اللہ کے صدقہ طفیل میں قبول کر. یہ جملہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. وسیلے لینے کی شریعت نے جو اجازت دی ہے وہی لینا چاہیے. خطبہ مسنونہ میں جو میں نے حدیث پڑھی تھی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہوا رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میرے قول و فعل کے خلاف ہے وہ مردود ہے. اب اس پر نہ رسول اللہ کا قول ہے، نہ رسول اللہ کا فعل ہے، نہ صحابی نے عمل کیا تو رسول اللہ نے خاموشی اختیار کی، جس کو تقریری حدیث کہتے ہیں، نہ وہ ہے. لہذا بندہ اتنی محنت سے بہترین دعائیں کرنے کے بعد اخیر میں وہ جملہ کیوں کہہ دے جو شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن و حدیث سے وسیلے کو سمجھنے کی اور وہ جائز وسیلہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما. یا اللہ جو مومنین جا چکے ہیں یا اللہ